اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ سبحانک یا رب، یا اللہ، اس کرب سے جس میں آج ہم لوگ مبتلا ہیں، اللہ اس سے ہمیں نکالیں یا رب العالمین۔ یا اللہ، آپ ہی کی طرف سے یہ آیا ہے، آپ کے اذن سے آیا ہے، آپ کے اذن سے یہ ختم ہوگا۔ یا اللہ، اس کرب سے نو انسانی کو نکال دیں یا رب العالمین، ہمارے لیے عافیت کا معاملہ کر دیں۔ یہ جو میں نے اللہ کی صفات کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب کی حالت میں یہ الفاظ کہا کرتے، معنی بالکل واضح ہے ہم لوگوں کے لیے، اس لیے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور اسی کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ سمجھتے ہوئے یاد کرنا، یہی ہے جو اللہ کا ذکر کہلاتا ہے، اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ الفاظ بار بار کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 101 تک تھے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم زمین پر نکلو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ آگے کہا جا رہا ہے اگر تمہیں خوف ہو کہ تم آزمائش میں ڈال دیے جاؤ گے ان لوگوں کی طرف سے جو دین کے دشمن ہیں، تو ایسی حالت میں بھی بے شک اللہ کا جو ایسے لوگ تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 101، اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان ہوں تو آپ نماز قائم کریں ان کے لیے، اور ان کی ایک جماعت یعنی مومنوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ جماعت اپنے اسلحوں کو اپنے ساتھ رکھے، جو ان کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے لڑنے کا، وہ اپنے ساتھ رکھے۔ وَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائیں تم لوگوں کے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آئے دوسری جماعت، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، پھر وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں۔ ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم، اور وہ اپنے حفاظتی سامان کو اور اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم، یہ دشمنوں کی، اسلام سے کے خلاف لڑنے والوں کی تو خواہش ہے کہ تم لوگ غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے۔ فَيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ تم پر حملہ کر دیں، ایک بار کا حملہ کرنا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور کوئی حرج نہیں تمہارے لیے، کوئی گناہ نہیں تمہارے لیے، اگر تم کسی تکلیف میں ہو، یا بارش کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا تم بیماری کی حالت میں ہو، ان تدعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحے کو رکھ دو۔ وخذوا حذرکم، لیکن اسلحے کو رکھو، لیکن اپنا حفاظتی سامان اپنے ساتھ رکھو، مثال کے طور پر ڈھال اپنے ساتھ رکھو۔
ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے، ذلت آمیز عذاب۔ یہ آیت نمبر 102 تھی، طویل آیت ہے لیکن غور طلب ہے۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کریں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، ہے نا، نماز قائم کریں، ہے نا، اور ایک گروپ آپ کے ساتھ ایمان والوں کا آپ کے پیچھے نماز ادا کرے، اور پھر وہ اپنے اسلحے کو بھی اپنے ساتھ رکھے، اور جب آپ سجدہ کر لیں، جب لوگ سجدہ کر لیں، یعنی ایک سجدہ ہو جائے تو وہ پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ آپ کے پیچھے آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، حفاظتی طور پر حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ نماز سے الگ، وہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور وہ اپنے ساتھ اسلحہ بھی رکھیں اور اپنے حفاظتی سامان بھی۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو دشمن جو ہیں دین کے، یہ تو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سامان سے، اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں تاکہ وہ ایک بار حملہ کر کے آپ لوگوں کا کام تمام کر دیں۔ اور اگر ایسی حالت ہو کہ کوئی آدمی تکلیف میں ہو یا بارش کی وجہ سے یا کوئی بیمار ہو تو وہ اپنا اسلحہ رکھ دے لیکن اپنے حفاظتی سامان اپنے ساتھ رکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں اس نماز کے ادا کرنے کی، جیسے قصر میں 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی تو پہلی رکعت میں آدھے لوگ شامل ہو گئے نماز کے ساتھ میں، اپنے امیر کے پیچھے کا نماز ادا کی 1 رکعت، اور پھر وہ نماز سے نکل کر کے حفاظتی جگہ پر آ گئے، اور جو لوگ حفاظتی جگہ پر تھے وہ نماز کے میں وہ آ گئے اور انہوں نے 1 رکعت آپ کے ساتھ ادا کی۔ اس کی کئی صورتیں ہیں جو احادیث میں ملتی ہیں، بہرحال یہ تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر آپ سے مراد، اگر آپ آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، یہ جو بھی امیر ہو اس کے لیے یہ حکم ہے، جو بھی سپہ سالار ہو اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ نماز کو اس طرح وہ قائم کرے، اس لیے کہ دشمن گھات میں لگا ہوا ہے۔ اگلی آیت 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ یاد کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، سمجھ بوجھ کے کہنا اللہ کی صفات کو، بے خیالی میں نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اپنی کروٹوں پر لیٹی ہوئی حالت میں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر، ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، مقررہ اوقاتوں میں۔ ایک وقفہ دیں اور سوچیں کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں، ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسے ادا کیا جائے گا اس کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا حفاظتی سلسلہ اب قائم رہے اور نماز بھی ادا کی جائے، اور پھر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کو یاد کرو اللہ کی صفات کے ساتھ، سمجھتے ہوئے، صرف منہ سے سبحان اللہ کا کہنا کافی نہیں، ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے، تمام عیب سے، تمام برائیوں سے پاک ہیں، اللہ کی تمام صفات بہترین اور اعلیٰ ترین ہیں، سمجھتے ہوئے اس بات کو۔ یہ جو لوگ نماز کے سلسلے میں یاد رکھ، پہلے تو یہ توجہ دیں کہ آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، ان لوگوں کی خصوصیات جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں۔
الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر نماز قائم کرنے کا طریقہ بھی واضح ہو گیا کہ نماز کس طرح قائم کی جاتی، وہ بھی واضح ہو گیا۔ باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہے، نماز کا قائم کرنا اس طرح سے ادا کی جا رہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ جن چیزوں کی پابندی کی ہے آپ نے نماز میں، ان تمام چیزوں کی پابندیوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی، نماز کا قائم کرنا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں۔ اب ہم میں سے جو لوگ نماز کے معاملے میں کوئی اور ہے ان کا رویہ، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، یا نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان پر خوش ہیں، اپنے سروں کو پیٹ لیں اور احمقوں کی جنت میں اپنے آپ کو قائم رکھیں، اگر وہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو کون انہیں روک سکتا ہے؟ نماز نبی غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ لڑائی اس طرح کی ہو رہی تھی کہ موقع نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑائی اندھیرے میں لڑائی جب بند ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے اذان کہلوائی، پھر تکبیر کہی گئی، عصر کی نماز پڑھی، پھر اذان، پھر تکبیر کہی گئی، مغرب کی نماز ادا کی، پھر تکبیر کہی گئی، عشاء کی نماز ادا کی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ نماز کسی بھی حال میں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھو، لیکن نماز جب تک ہوش و حواس ہے، نماز ہر حال میں نماز قائم کرنا ہے، ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ صفت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی رحمت اور کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ظاہری صفت ہے۔ دوسری صفت وہاں بتائی گئی کہ اپنے رزق میں سے خرچ کرنے والوں میں ہے۔ بہرحال اگلی آیت نمبر 104، دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہمت دلاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، جو جیسے ان کافروں، یہ لوگوں سے جو دین سے کے معاملے میں لڑائیاں کرنے والے ہیں، ان کے معاملے میں کمزور نہ پڑو، ان کا پیچھا کرنے میں کمزور مت پڑو، ان کے ساتھ لڑنے میں کمزور مت پڑو۔ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، درد پہنچا ہے، زخمی ہوئے ہو، تو بے شک وہ بھی تو زخمی ہوئے ہیں جس طرح تم ہوئے ہو، لیکن کیا فرق ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں امید ہے اللہ کی طرف سے اس کا ان کے پاس کوئی امید نہیں، یعنی اجر عظیم۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مکمل علم رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک، اور پھر اس کے بعد بھی یہ ان لوگوں کے متعلق، ان لوگوں کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس کے بارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے معاملے میں تم دو طرح کی رائے رکھتے ہو۔ یہ انہی کے حوالے سے یہ آیات ہیں۔ اس کے پیچھے کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن بہرحال آپ جیسا کہ جانتے ہیں ان واقعات میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے ان آیات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے تو نازل کی ہے کتاب آپ پر، آپ کی طرف سچائی کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی جس طرح اس اللہ کی کتاب سے آپ کو رہنمائی ہوتی ہے آپ کی، اس طرح آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، لوگوں کو حکم دیں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں کے حمایت کرنے والے، ان لوگوں کے لیے جھگڑنے والے جو خیانت کرنے والے ہیں، جو دغابازی کرنے والے ہیں، جو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے حق میں آپ
جھگڑنے والے نہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ اشارہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اشارتاً ایمان والوں کو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ ہر حال میں استغفر اللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ سے مغفرت کی طلب کرتے رہو۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، ان کی طرف سے نہ آپ جھگڑنے والے بنے، بحث کرنے والے بنے، جنہوں نے اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو خیانت کی روش اختیار کرتے ہیں، دغابازی کی روش اختیار کرتے ہیں اور گناہ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ غلطی ہوتی ہے انسان سے، وہ اور بات ہے، لیکن جن کا رویہ یہی ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑنے والے ہیں اور خیانت کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی اپنے اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، چھپتے ہیں لوگوں سے اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور اللہ تو ان کے ساتھ ہیں۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ راتوں میں اکیلے میں بات کرتے ہیں وہ باتیں جو آپ کی رضا کی نہ ہو یا اللہ کی رضا کی نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام اعمال کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھیرے سے ان کے اعمال باہر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ یہ ناپسندہ باتوں کے بارے میں خفیہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں راتوں میں۔ ہاں انتم جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں آج تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کے حق میں جب بحث کر لیا، جدال کر لیا، جھگڑا کر لیا۔ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون ہے جو قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور کون ہے جو ان کا وکیل بن کر قیامت کے دن ان کی طرف سے وکالت کرے گا؟ کیسی آیات ہیں، غور کریں، الفاظ کیسے ہیں، غور کریں۔ اور یہ میں عرض کر چکا کہ انہی لوگوں کے متعلق بات ہے، بات آگے جا کے مزید کھل جائے گی۔ جو میں کہہ رہا ہوں فی الوقت میری بات کو تسلیم کر لیں۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 110 سے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے برائی کا عمل کیا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں کے کام کیے یا اپنے نفس پر ظلم کیا، گناہ کیا، تو اور وہ پھر اس کے بعد اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ غور کریں کس طرح اللہ کی رحمت اور شفقت انسانوں کے لیے۔ اگلی آیت 111، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کمائے، گناہ کی راستے پر جد و جہد کرے اور گناہ کے لیے کوشش کرے، تو بے شک وہ تو یہ کمائی اس کے اپنی جان کے لیے ہی ہے، اس کا وبال اس پر ہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو علم رکھنے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اگلی آیت ہے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جس نے خطا کمائی جان بوجھ کر، اور اثمن یا گناہ، ثم یرمی بہی بریئن، اور پھر اس کو پھینکا اس نے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے بہت بڑا اٹھایا اپنے اوپر بہتان اور گناہ کھلا کھلا، یعنی
حرکت تو میں نے کی اور میں نے آپ کی طرف اس کو کہہ دیا یہ انہوں نے کی ہے. ہاں تو ایسے شخص نے نہ صرف گناہ اٹھایا، گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، بلکہ ایسا شخص اپنے یہ جو ہے ایک بہتان کا بھی، کہ بہتان جو اس نے لگایا دوسرے پر، اس کا بھی وبال اس پر ہوگا. اگلی آیت نمبر 113. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہ ہوتی، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان کے ایک جماعت نے تو آپ کو چاہا تھا آپ کو گمراہ کر دینا، یعنی آپ کو صحیح بات نہ پتہ لگے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے گمراہ نہیں کیا مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت نازل کی ہے. حکمت سے مراد وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے آپ پر نازل کی ہے، جو احادیث ہیں، حکمت نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ چیز اس کا علم دیا جو آپ نہیں ہوتے تھے جاننے والے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تو آپ پر عظیم ہے، بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دو آدمیوں کو اپنے دروازے جھگڑنے کی آواز سنی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. بہت ممکن ہے کہ ایک شخص زیادہ حجت کرنے والا، حجت باز اور چرب زبان ہو، اور میں اس کی باتوں کو صحیح جان کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور فی الواقع وہ حقدار نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے. اب اسے اختیار ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے. یہ ایسا ہی سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے جو چرب زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے حکمت نازل کر کے وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا کہ کیا معاملہ ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو پورا زور لگا دیا تھا کہ کسی طرح آپ کو گمراہ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی آپ پر. ہم لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں ایسی حالت میں اس شخص کی جو فیصلہ کرنے کے مقام پر ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 113 ہے. غور کریں، یہ تمام کردار کے رویے. یہ ایک بات انگریزی میں بھی کہی جاتی ہے، اس کا اردو ترجمہ میں کر رہا ہوں، کہ کسی بھی شخص کا کردار دیکھنا ہو تو اس کے قول و فعل میں تضاد دیکھو. جتنا تضاد زیادہ ہے، فرق زیادہ ہے قول و فعل میں، اتنا ہی زیادہ وہ بد کردار انسان ہے، اور جتنا ہی کم ہے اتنا ہی وہ با کردار انسان ہے. یہ قول و فعل میں تضاد یہ منافقت کی پہچان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. منافقت کی بیماری، دلوں کی یہ بیماری بہت ہی بری ہے، اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اور ہم لوگوں کو بھی، کیا آپ پسند کریں گے آستین میں کے سانپ کو؟ آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کا دشمن ہو، کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ جوتے ماریں گے ایسے شخص کو. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایسے لوگوں کے ساتھ بجا ہے. اگلی آیت نمبر 114. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. یہ چپکے گفتگو کرنا، رات کے اندھیرے میں خاموشی سے آپس میں گفت و شنید کرنا، یا لوگوں کے درمیان کانا پھوسی کرنا، ایک کے کانوں میں بات کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں خیر نہیں ہے. بیشتر اس طرح کی گفتگو میں خیر نہیں ہوتا، بھلائی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ صدقہ کا حکم دیا جائے، یا معروف کا، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا، صلح کا. ان طرح کے ایسے معاملات میں صرف یہ 3 معاملات ہیں جس میں آپس میں
کانوں میں بات کرنا اس کی اجازت ہے، باقی دوسرے معاملات میں کانوں کے درمیان بات کرنے میں خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہے جو نقصان دہ ہے آخرت کے نقطۂ نگاہ سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو ایسا کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے دیں گے اجر عظیم آخرت میں، بہت بڑا اجر۔ لوگ اپنی کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ کسی سے بات کریں، کوئی بات بتائیں تو فوراً وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات، فوراً اپنی بات شروع ہو جاتا ہے، جی میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں۔ ہاں، وہ ساری باتیں جو کہہ رہا ہے اللہ کی رضا کی ہیں، لیکن وہ تو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ آپ کو کیوں بتا رہا ہے؟ یہ ہے جو بہت بڑی خطا ہے، ایمان والوں سے سرزد ہوتی ہے۔ بات سن لیں، اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے اپنے آپ تجزیہ کریں کہ آپ اس پر کہاں تک عامل ہیں، اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں۔ ایمان کا مظاہرہ بعض لوگ کرتے ہیں، ابھی آج کل لاک ڈاؤن میں مسجدوں میں جانے کی پابندی اگر لگائی جائے یا لگائی گئی ہے جو بھی ہے، اور اس کے بعد ہم مسجد میں جانے کے لیے لڑنا جھگڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، اور کیا ہے بھائی، ہمارا ایمان ہے، ارے تمہارا ایمان تو اللہ کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے تو نہیں ہے، تم انہیں کیوں بتا رہے ہو اپنا ایمان؟ اگر تمہیں روکا جا رہا ہے تو مت جاؤ، اگر حکومت وقت تمہیں روک رہی ہے کہ نہ جاؤ تو نہ جاؤ، تمہارا ایمان تو اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا حال جانتے ہیں، تم مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی، اپنے ایمان کا زوم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ ایسی بہت ساری خطائیں ہم سے ہوتی ہیں انجانے میں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، آیات 2 سے 5 سورۃ البقرہ، وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کاموں کو وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے پھرتے، وہ اپنے آپ تک محدود رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا رب تو اسے جان رہا ہے، اور بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 115، اور یہ قرآن سے یہ آیت دلیل اس بات کی ہے کہ جس بات پر اہل علم اکٹھا ہو جائیں، ایک رائے ہو جائے، اسے تسلیم کرنا بھی شریعت کا حصہ ہے، اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے، اللہ کی ہدایت پر چلنے کا حصہ ہے۔ آئیں یہ آیت دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کا دل رسول سے پھٹا ہوا ہے، جو رسول سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے بعد جب اسے ہدایت کا راستہ اس پر واضح ہو چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے اس راستے کی جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف وہ پھرا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والا ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیں، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں بار بار یہ لفظ آپ کو بتا چکا ہوں، ایمان والے ہر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ ان کی ظاہری اعمال، جیسا کہ میں نے پچھلی بار وہ حدیث سنائی تھی کہ وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے، جو جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب وہ امانت میں خیانت کرے، اور جب اس سے کوئی معاملہ پڑے تو جھگڑ پڑے۔ یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے شخص کو مجھے منافق کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے کا کام اللہ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا، یاد رکھیں، فیصلہ اللہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا باتوں کو پہنچا دینا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔
یا غور کریں منافق کی بات. آپ کو ایک حدیث میں نے سنائی تھی بہت پہلے، چھوٹی سی حدیث، آپ کو یاد ہوگی. الدین المعاملہ، الدین المعاملہ، دین معاملے کا نام ہے کہ ہم معاملہ کیسے کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس منافق کے تمام معاملات انسانوں کے ساتھ کیسے ہیں، اس روش پر چلنے والوں کے معاملات انسانوں کے ساتھ کیسے ہیں، بہت ہی برے. تو ایسے شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی بہت برا ہوگا. وہ اللہ کو کب اللہ کا حق ادا کر دینے پورا کرنے والا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، اپنے آپ کو منافقت کی راہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.